جب سمندر سے گزرے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے بتوں کو معبود بنانے کی گزارش کی۔ حضرت موسیٰ بڑے ناراض ہوئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں میں، جسے سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس پروگرام کو، کمنٹ میں لکھیے گا۔ انڈیا کے تلنگانہ اسٹیٹ میں شہر حیدرآباد کے علاقہ مغل پورے کے اندر مسجد ساجدہ بیگم 50 پہ 2 سال یعنی 52 سال سے کنٹینیو بلا تاخیر بلا ناغہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان شخصیت کا نام حافظ وقاری محمد نور الدین سلیم صاحب الفاروقی انجینئر، جو یہ مسجد کے متولی یعنی صدر بھی ہے، اور آپ بلا 1 روپے معاوضہ کسی سے لیے ہوئے آپ اس اللہ کے گھر میں کلام پاک کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ یہ کام ایسا ہی جاری رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کہ دنیا میں بہت شاید ہی کم لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک ہمارے سلیم صاحب ہے جو کہ 50 سال سے ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ سنانے والے شخص ہے۔ وہ ایسے تو کروڑوں حافظیں آئے ہیں، پر اللہ کا کلام مختلف جگہوں پہ سنانے کی سعادت حاصل کی ہیں۔ ایک جگہ پہ ٹک کے اتنے سال سے سنانے والے اس میں سے ایک ہمارے سلیم صاحب ہے۔ چینل کی کوشش یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کا جو پیغام ہے وہ آپ تک سامعین تک پہنچایا جا سکے۔ بہت محنت سے اس پیغام کو ہم آپ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس بات کو آپ سنیں اور اپنے دوست احباب تک واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید پہنچانے کا ثواب ملے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بات جو آپ تک پہنچی ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہم بھی لے سکے اور اس اجر میں آپ کا بھی حصہ رہے، یعنی آپ بھی اجر لے سکے۔ تو اس کام کو ہم سب مل کے آگے ان تمام بھائیوں تک ان تمام بہنوں تک، تمام عالم انسانیت کے ہر مسلمان تک، ہر کلمہ پڑھنے والے تک، ہر قرآن پہ یقین رکھنے والے ہیں آخرت پہ، ان تمام بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا کام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رات۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ابدی قیام گاہیں ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی یاد
یہ یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی یا مردے خبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب ہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دیتا ہے، آخرکار ان کو پکڑ لیتا ہے اور بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اے نبی، آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ کوئی رسول بھی یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ رسول کی رسالت کی نفی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اور اللہ زبردست کے راستے پر سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ ہم نے موسیٰ سے بھی کہا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے رسولوں سے کہا کہ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے رسولوں سے سند مانگی۔ رسولوں نے یہی کہا کہ ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے۔ ہر زمانے میں منکرین نے اپنے رسولوں سے یہی کہا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ جب اللہ نے کہا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفان دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، انہیں اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، اب تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قیامت کے فیصلے کے بعد شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ عقیدہ حق کی مثال اس اچھے
پیڑ کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں اور شاخیں آسمان میں، اور وہ ہر آن پھل دے رہا ہو۔ باطل کی مثال اس بدذات پودے کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر کی سطح پر ہوں، جو آسانی سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کرے اور اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، پانی برسایا، رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، دریاؤں کو تمہارے تابع کیا، چاند اور سورج تمہارے ہی لیے لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن تمہارے ہی لیے مسخر کیا ہے۔ اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ سورہ ہجر۔ ایک وقت آ جائے گا کہ منکرین پچھتائیں گے۔ بستیاں ایک خاص مہلت عمل کے بعد ہی ہلاک کی جاتی ہیں۔ لوگ فرشتوں کو اتارنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مجرموں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس شماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ہم نے ستاروں سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا۔ جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین میں ہر نوع کی نباتات اگائی اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے۔ ہم ہی آسمان سے پانی برسا کر تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ زندگی اور موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، پھر تمہارے اگلوں اور پچھلوں کو اکٹھا ہونا ہی ہے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ جب فرشتوں سے تمہارے رب نے کہا کہ میری سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ پوچھا گیا، ابلیس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو قیامت تک لعنت زدہ کر دیا۔ شیطان نے قیامت تک مہلت مانگی، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی۔ اس نے کہا کہ اب میں زمین میں انسانوں کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن اس کا بس نیکوکاروں پر نہیں چلے گا۔ قیامت میں جو جنتی ہوں گے ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، اور وہاں وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی خطرناک ہے، دردناک ہے۔ ابراہیم کو فرشتوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی۔ ابراہیم نے کہا، اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی کیسی بشارت دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتے قوم لوط کو عذاب میں گھیرنے کے لیے وہاں سے چلے۔ فرشتے لوط کے پاس پہنچے
اور ان سے کہا کہ گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ لوط کے پاس مہمانوں کی اطلاع کے ساتھ ہی شہر کے لوگ ناپاک عزائم کے ساتھ اس کے گھر کو پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اس وقت انہیں نشہ سا چڑھا ہوا تھا۔ آخرکار ہم نے صبح کے وقت اس آبادی پر پتھروں کی بارش کی اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایکا والوں نے ظلم کیا، رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ نے انہیں ایک زبردست دھماکے سے ہلاک کیا۔ اے نبی، تم منکرین کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرانے جانے والی ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ پس اے نبی، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ اے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ سورہ نحل۔ اللہ ملائکہ کے ذریعے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ اس کے سوا کوئی ان کا معبود نہیں ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، اور انسان کی خدمت کے لیے جانور، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی کی رونق ہیں، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ بارش اور اس کے ذریعے کھیتوں کا اگنا، زیتون، کھجور، انگور، رات و دن، سورج، چاند، بہت سی رنگ برنگی چیزیں، سمندر اور اس سے حاصل ہونے والا تر و تازہ گوشت، اور اس سے ملنے والی زینت کی اشیاء، سمندر کی سطح پر چلنے والی کشتی، پہاڑ، دریا، راستے اور راستہ بتانے والی علامتیں اور تارے، سب اللہ کی تخلیق ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈی ہیں۔ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو اور غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں۔ کافر قیامت کے روز ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ اللہ کے شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ آخرت کا گھر انہی کے حق میں بہتر ہے۔ ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ڈھٹائی کی، مگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ پھر کوئی ہدایت یافتہ ہوا، کوئی ضلالت کا خریدار۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ قیامت میں دوبارہ زندگی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جنہوں نے ظلم سہا اور صبر کیا اور اپنے رب کے بھروسے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو؟
یہ اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا اسی حالت میں انہیں پکڑ لے جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو۔ چیزوں کے سائے، زمین و آسمان کی جاندار مخلوق اور ملائکہ سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم اس ہی سے ڈرو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو ایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے، بس خون کا سا گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کس کو منہ دکھائے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پچھلی قوموں کی طرف جب بھی رسول آئے، شیطان نے منکرین کے برے کرتوتوں کو خوشنما بنا کر دکھایا۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے۔ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اختلافات کی حقیقت کو ان پر کھول دو۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے۔ مویشیوں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ شہد کی مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہمجنس بیویاں بنائی اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، پھر اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، پھر بھی باطل کو مانتے ہو اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہو۔ یہ جن کو خدائی میں شریک کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین میں کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام بالکل بے اختیار دوسرا شخص اپنے رزق میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے تاکہ شکر گزار بنو۔ ذرا آسمان پر سر اٹھا کر دیکھو، پرندے کس طرح فضائے آسمانی میں مسخر ہیں، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اللہ انسانوں پر اپنی ہر طرح کی نعمت کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ وہ فرما بردار بنے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ قیامت میں ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور کافروں کے لیے نہ حجتوں کا موقع دیا جائے گا نہ توبہ کا۔ ظالموں کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس شرک و فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی انہیں اس دن سے خبردار کرو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہے۔ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی خصموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر اپنے ہی آپ سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اے مسلمانوں، تم اپنی خصموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ کے عہد کو توڑنے سے فائدے کے بدلے تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، برا نتیجہ دیکھو گے، سخت عذاب بھگتو گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہیں تو اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ان کو آخرت میں اجر بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھ لیا کرو،
قرآن کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ اہل ایمان کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تب تو کوئی بات نہیں، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کا قاعدہ ہے تو ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں، پھر ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ پھر اللہ نے اس بستی کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ انہوں نے رسول کے آنے پر اسے جھٹلایا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق ان کو بخشا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، سب حرام ہیں مگر حالت اضطرار میں چند حدود کے ساتھ استثناء ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، سیدھا راستہ دکھا دیا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔